بلومبرگ نے پاکستان میں مہنگائی میں نمایاں کمی اور پالیسی استحکام کی تصدیق کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں معاشی نظم و نسق بہتر ہو رہا ہے۔ نومبر میں افراط زر 6.1% تھا، جو دسمبر میں کم ہو کر 5.6% پر آ گیا۔ خوراک کی قیمتوں میں دباؤ کم اور غذائی افراط زر 3.24% تک محدود رہا۔ خوراک کی بہتر دستیابی سے مارکیٹ مستحکم ہوئی اور عوامی ریلیف کے آثار نمایاں ہوئے۔ توقع سے کم مہنگائی نے عوام کا اعتماد بڑھایا اور پالیسی کی سمت درست ہونے کی تصدیق کی۔ اسٹیٹ بینک نے استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ 3 سال کی کم ترین سطح پر کر دیا۔ بھارت کے لیے 2025 ناکامیوں اور ہزیمت کا سال رہا۔ فائنینشیل ٹائمز کی جائزہ رپورٹ کے مطابق سال 2025 بھارت کے لیے استحکام یا مضبوط پیش رفت کا نہیں، بحرانوں کا سال ثابت ہوا۔ پاک بھارت فوجی کشیدگی، امریکہ کے ساتھ تجارتی محاذرائی، مہلک طیارہ حادثہ، کرنسی کی کمزوری اور معاشی بے چینی نے بھارت کو کئی مسائل کی زد میں رکھا۔ ناکام اسٹریٹجک خود مختاری کے باعث بھارت کو امریکہ، چین اور روس کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے پر مجبور ہونا پڑا۔ جی ایس ٹی کی اصلاحات محدود شعبوں تک رہنے کے باعث معاشی ترقی رکاوٹ کا شکار رہی۔ بھارت میں روپے کی گراوٹ اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے مزید معاشی بحران نظر آتا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے براہ راست فضائی رابطے بحال۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کی ویمان ایئر لائنز کو براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی۔ ڈی جی سی اے کراچی کے لیے پروازوں کی منظوری دی۔ ابتدائی طور پر ویمان ایئر لائنز کو 3 ماہ کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ پاکستان ایئر سپیس کے اندر طے شدہ روٹس پر عمل کرنا ہوگا۔ پاکستان نے برطانوی ایئر لائن نورس اٹلانٹک کو آپریٹنگ کی منظوری دے دی۔ وزیر دفاع خواجہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ایئر لائن لندن، مانچسٹر اور برمنگھم سے اسلام آباد کے لیے براہ راست پروازیں چلائے گی۔ بین الاقوامی ایئر لائنز کے آپریشنز میں اضافے سے مسابقتی ماحول کا فروغ ملے گا، عالمی معیار کی سروس اور کرایوں میں توازن پیدا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وفاقی دارالحکومت میں نئے بلدیاتی نظام کے حوالے سے مشاورت ہوگی۔ چیف کمشنر اسلام آباد وفاقی کابینہ کو نئے بلدیاتی نظام پر خصوصی بریفنگ دیں گے۔ وفاقی کابینہ کی جانب سے پنجاب جیسا بلدیاتی نظام اپنائے جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ملک کے 5 بڑوں کے درمیان اعتماد بڑھانے کے لیے رابطہ ہوا تو صورتحال بہتر سمت میں آگے بڑھ سکتی ہے۔ 5 بڑوں میں نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، بانی پی ٹی آئی اور ایک اور شخصیت شامل ہیں۔ جب تک ان تمام کے درمیان اعتماد سازی کے لیے اقدامات نہیں ہوں گے، بریک تھرو نہیں ہوگا۔ ان کے اور عامر ڈوگر کے رابطوں سے بریک تھرو نہیں ہوگا۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال نہیں کر پائے گی۔ ایسا کرنے کی کوشش پر انہیں دھر لیا جائے گا، پھر یہ گلہ نہ کریں۔ تحریک انصاف احتجاج کی کال واپس لے۔ پاکستان اور بھارت میں جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے کہ بھارت کا کوئی یک طرفہ اقدام سنتاس معاہدے کی حیثیت تبدیل نہیں کر سکتا۔ بھارت کی جانب سے دریائے چناب پر ڈیم بنانے کی منظوری پر پاکستان نے تفصیلات طلب کر لیں۔ متنازع بجلی منصوبے سے متعلق بھارت نے کوئی باضابطہ اطلاع نہیں دی۔ سنتاس معاہدے کے تحت منصوبے بننے سے پہلے تفصیلات شیئر کرنا ہوتا ہے۔ بھارت سنتاس معاہدے کی پاسداری کرے۔ پاکستان میں 257 بھارتی قیدی ہیں۔ دونوں ملک ان قیدیوں کی فہرستوں کا بھی تبادلہ کیا گیا۔ Accordingly, the list of nuclear installations and facilities in Pakistan was officially handed over to the representative of the Indian High Commission in the Foreign Office today, and I understand that the Indian government is also sharing the list of Indian nuclear installations with our High Commission in New Delhi today. Accordingly, the government of Pakistan today handed over a list of 257 Indian prisoners, including 199 fishermen and 58 other civilians in India in Islamabad.